الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ حضرات گرامی، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ دنیا بنائی ہے اور جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی بنائی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کون لوگ بہترین عمل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جس دن یہ دنیا چھوڑ کر کے ہم اللہ رب العزت کے سامنے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم واپس اللہ کے پاس لائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن کی حالت یہ ہوگی لا يسأل حمیم حمیما، کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں، اور پوچھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا۔ انسان پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے لوگ جن کو نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بزنس، نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اللہ کو بھلاتی نہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی ان کو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار،
کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل پلٹ جائیں گے اور نگاہیں الٹ جائیں گی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا تقوی پیدا کرتا ہے، وہ لوگ اس کی ذمہ داریوں کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف ظاہری دنیا کو دیکھنے والے ہیں اور جلدی ملنے والے فائدے اور نقصان کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہو اور جو آخرت ہے، آخری جو زندگی ہے، اسے تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو یاد رکھو وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور جب معلوم ہے کہ کوئی وہاں پر کام نہیں آئے گا، تو انسان کو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر، میرے سلسلے میں، میرے بچوں کے سلسلے میں، میری فیملی کے سلسلے میں، میری سوسائٹی کے سلسلے میں کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اسی سلسلے میں پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات کی تھی، ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ عام طور سے لوگ بولتے ہیں، وہ حدیثیں بولتے ہیں جن میں ماں باپ کا حق بتایا گیا ہے، وہ بچوں کو بہت سناتے ہیں لوگ۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک صاحب نے، ایک اسکالر ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہا کہ پہلے حقوق نہیں ہیں، پہلے رائٹس ہیں۔ جو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرے گا، جو اپنے بچوں کے رائٹس ان کو دے گا، اسی کو یہ حق ہے کہ وہ بچوں سے کہے کہ ہمارے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے، ہمارے رائٹس تمہارے اوپر کیا ہے۔ جنہوں نے اپنے بچوں کے حقوق نہیں دیے، اب وہ چاہے لاکھ قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں، وہ اثر ہونے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر پہلا حق کیا ہے۔ جیسے لاسٹ ویک ہم نے ذکر کیا تھا، ہم بولتے ہیں بچوں سے آپ پوچھئے کیا بنیں گے آپ، بچے فوراً جواب دیتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، بزنس مین۔ کسی بچے سے پوچھ کر کے دیکھیے کیا وہ کہتا ہے کہ میں صحابی جیسا بنوں گا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بننے کی کوشش کروں گا، میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرح بننے کی کوشش کروں گا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح بننے کی کوشش کروں گا۔ بچے یہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ جو چیز آپ ڈالیں گے، کہا جاتا ہے بچوں کا دماغ ایک ہارڈ ڈسک کی طرح ہے، ایک میموری کی طرح ہے، جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے وہی چیز نکلے گی، جو چیز ہم نے ڈالی نہیں وہ چیز نکلے گی کہاں سے؟ تو سب سے پہلے جو رائٹ ہے ہمارے اوپر ہمارے بچوں کا، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جس میں پیٹرول اور لکڑی نہیں ڈالی جائے گی، جس میں
وقودها الناس والحجارہ، جس میں تم انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، یعنی ان کے معبودوں کو، غلط معبودوں کو ڈالا جائے گا، مورتیوں کو ڈالا جائے گا، آئیڈلز کو ڈالا جائے گا۔ لاسٹ ویک ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں 3 چیزیں سب سے اہم ہے۔ نمبر 1، گھر کا ماحول، ماں باپ جیسا گھر کا ماحول بنائیں گے اسی طرح بچہ نکلے گا۔ نمبر 2، اسکول، مدرسہ اور ٹیچرز اگر اچھے ہوں گے تو بچے اچھے ہوں گے۔ ٹیچرز اگر مشرکانہ کام، بدعت کا کام، گناہ کے کام کریں گے تو بچے ان کو کاپی کریں گے۔ اور بچوں کے دوست، یہ تینوں کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے۔ بہت سے ماں باپ بولتے ہیں میرا بچہ فلاں کی وجہ سے بگڑ گیا، میرے بچے کو فلاں نے برباد کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ کوئی آپ کے بچے کو نہیں بگاڑتا سوائے آپ کے، اور کوئی آپ کے بچے کو بنا نہیں سکتا سوائے آپ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے صحبت میں رہ رہا ہے آپ کا بچہ، جس کے ساتھ رہ رہا ہے، جہاں پہ پڑھ رہا ہے، اور گھر کا جو ماحول ہے وہ کس نے دیا؟ بچے کو۔ بچے کو آپ نے دیا۔ اور یہی حدیث میں ہے جو مسلم کی 2658 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ اچھا ہوا تو بھی کریڈٹ ماں باپ کو جاتا، مرنے کے بعد اس کا ثواب، بچہ جو بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا۔ اور اگر بچہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا، ماں باپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو اس کا وبال، اس کا گناہ بھی ماں باپ کو جائے گا۔ اب بہت سے لوگ نوح علیہ السلام کی مثال دے کے بچ جاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نبی تھے نا، ان کا بھی بچہ تو خراب ہو گیا۔ اتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیا ہے، صرف ایک نبی کے بچے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کفر کی حالت میں مرا، اور وہ بھی کئی بچوں میں سے ایک بچہ۔ لیکن ہمارے 3 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، سارے کے سارے خراب ہو گئے، کوئی بھی دین پر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کوشش نہیں کی۔ اب آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ بچے میں سب سے پہلی چیز، بچے میں یا بڑے میں، کسی کو اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز جو اگر آپ اس کے اندر پیدا کر دیں تو پھر ساری کی ساری چیزیں خود بخود انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے اللہ کا ڈر اور تقوی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات بچہ ایکسیپٹ کب کرے گا یا بڑا کب ایکسیپٹ کرے گا؟ جب اس کے اندر خدا کا ڈر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن کی بات بھی کون لوگ مانیں گے؟ جن کے دل میں خدا کا تقوی اور ڈر ہوگا۔ ایک بچہ کیسا ہونا چاہیے یا ایک فرد کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، ایک مثالی بچہ یا ایک مثالی فرد اور انڈیویجول کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کو پہچاننے والا ہو، اللہ کا حق ادا کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نمبر 2، ماں باپ کی قدر کرنے والا، ان کی عزت کرنے والا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، ان کا اوبیڈینٹ ہوگا۔ اور نمبر 3، سوسائٹی کو، سماج کو اس سے فائدہ ہو، اسلام کو، دین کو، دھرم کو اس کے ذریعے سے نام ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کوئی برائی کرے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایک مسلمان نے ایک چھوٹے بچے کو ہریانہ میں قتل کر دیا جا کر کے، اس کے گھر میں گھس کر کے، اور پورے مسلمان بدنام ہوئے۔ ایسا نہیں ہونا۔ تو ایسا مثالی بچہ کہ ماں باپ بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہو، اور سوسائٹی کو بھی اس سے فائدہ ہو، وہ کیسے بنے گا؟ اس کا سب سے پہلا ذریعہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے دل میں خدا کا ڈر پیدا کریں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا
تو ہی وہ باہر کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسکولوں میں، کالجز میں جو اسلام مخالف ماحول ہے ان کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا مثالیں دی گئی۔ پہلی مثال، اگر انسان کے سامنے، ایک بچے کے سامنے اس بات کی فکر ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو کسی بھی برائی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ کے گھر میں ہے، نوکر کی حیثیت سے۔ بادشاہ کی بیوی ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، زنا کی، بدکاری کی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آگے سے دھمکی ملتی ہے، اگر یہ نہیں کیا تو تم جیل چلے جاؤ گے، تم کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جیل سے، دھمکی سے نہیں ڈرتے، بلکہ کیا بولتے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، یہ جس برے کام کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اس کام کو کرنے کے بجائے میں جیل میں جانے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کیا جھکے وہ؟ کیا برائی کے سامنے دبے؟ اور کیوں نہیں دبے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ڈر ان کے دل میں تھا، اور جیل چلے گئے۔ بچوں کو بتائیے کہ دیکھو، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کو کیا انعام اور ریوارڈ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ 7 سال یا 8 سال 10 سال جیل میں رہ کے جب نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی، اس کنٹری کی گدی ان کو عطا فرمائی۔ یہ بچوں کو بتانا کہ تم اللہ کو، اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا انعام دے گا جیسے یوسف علیہ السلام کو انعام دیا تھا۔ دوسری مثال، امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ صفت الصفوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 پہ لکھتے ہیں، 188 پہ، حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ عبداللہ بن عمر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، راستے میں بہت دھوپ تھی، ہم لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، دیکھا ایک چرواہا آ رہا ہے بکریاں لے کر کے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو ساتھ میں۔ کہتا ہے کہ نہیں، انی صائمن، میں روزے سے ہوں۔ یہ دنگ رہ جاتے ہیں، اس دھوپ میں، اس گرمی میں روزے سے ہو؟ آپ کو معلوم ہے نا عرب کی جو گرمی ہوتی ہے 50، 52، 55 ایسے، اس دھوپ میں تم روزے سے ہو، اور وہ بھی بکریاں چرانے کا مشکل ٹف کام۔ کیا جواب دیتا ہے؟ میں اس سے سخت دن کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اس سے ٹف دن کے لیے تیاری کر رہا ہوں جو آنے والا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بکری مجھے دے دو۔ کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہے۔ کہا کہ بول دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تمہارا مالک دیکھ نہیں رہا ہے نا۔ آگے سے کیا جواب دیتا ہے وہ؟ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ بکریاں لے کر کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ بکری چرانے والے میں اللہ کا اتنا تقویٰ ہے۔ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب بچوں کو بتانا کہ وہ بندہ جب اللہ سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ریوارڈ دیا، کیا انعام دیا معلوم؟ وہ غلام تھا، نوکر تھا، بکریاں چراتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے گئے، معلوم کیا کہ وہ کس کا غلام ہے؟
اس کو خریدا، اس کی بکریوں کو خریدا، خرید کر کے آزاد کر کے کہا کہ آج سے تم ان بکریوں کے مالک ہو۔ غلامی سے آزادی مل گئی۔ کیوں؟ اس کو اللہ رب العزت کو اپنے سامنے ہونے کا ڈر تھا۔ آپ تو یہ کہیں گے یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، آج کے دور میں بھی اس کی مثالیں ہیں کیا؟ ہاں، بچوں کو بتانا، ہمیشہ ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کے شہر ٹمکور کے ایک انجینئر صاحب سنگاپور میں تھے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا موجودہ حالت میں کیسے بہت مشکل ہے، مشکل صرف دماغ میں ہوتی ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہوتی۔ سنگاپور میں تھے، اچھی خاصی سیلری، انٹرنیشنل کمپنی، بہترین جاب، کئی سال کام کیے۔ اس کے بعد ایک مینیجر آیا، اس نے کہا کہ تمہیں داڑھی مڈانی پڑے گی، کلین شیو ہو کے آنا پڑے گا۔ انہوں نے امیڈیٹلی کہا یہ استعفیٰ، ریزگنیشن سامنے ہے، میں اللہ کے رسول کی سنت سے کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا کہ دو میں سے ایک چوز کرو، یا تو نوکری یا سنت۔ کہا کہ اس میں ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اللہ کے رسول کی سنت زیادہ پسند ہے، نوکری نہیں۔ ریزائن دے کے چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد اللہ نے تھوڑا امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، 2-3-4 سال بہت پریشانی رہی، لیکن انہوں نے دعا کی وہاں سے نکلنے کے وقت روتے ہوئے۔ یہ واقعہ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اللہ میں تیرے دین کے لیے یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں، میری دعا ہے کہ تو اپنے گھر میں مجھے نوکری دے۔ آج 22 سال ہو گئے، 20 years past, he is an engineer in حرم مکہ۔ وہ مکے میں 22 سال سے آج ایز اے انجینئر کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ تو پورے خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اگر ایک چیز ہم جس کو بھی اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، ہماری بیویاں ہوں، یا کوئی اور ہمارے دوست ہوں، ان کو اگر چینج کرنا ہے، ڈانٹ کے، مار کے، سزا دے کے نہیں بدل سکتے۔ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اور اس کے لیے پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ ماڈل بن کے دکھائیے۔ آپ خود نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، بول رہے ہیں اللہ سے ڈریے، بچہ اللہ سے ڈرے گا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، اپنے دوستوں سے بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو، وہ کیسے ڈریں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ہی نہیں ڈر رہا۔ پہلا کام اپنے عمل سے، اپنے اسوے سے پریکٹیکل کر کے دکھانا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، تو بچے بھی خدا سے ڈریں گے، ہمارے آس پاس والے بھی اللہ سے ڈریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہانیاں سنانا، نبیوں کی کہانی، صحابہ کرام کی کہانی، جیسے میں نے آپ کو ابھی 1-2 سنایا۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑنا جن کو دیکھ کر کے بچہ یہ سیکھے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، یعنی تمہاری زندگی ایسے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آج کا خلاصہ خطبے کا یہ ہے کہ بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے تمہارا ہر کام لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ اور اس کی سزا اور جزا تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، چونکہ تعلیمی سلسلہ شروع ہو رہا، اس موقع پر ایک اور بات میں کہوں گا جو پہلے بھی میں کہتا آ رہا ہوں، ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں جا کے وہاں بولنا چاہیے کہ ہم
دین سے دھرم سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. تم نماز کی اجازت دو گے, جمعہ کی اجازت دو گے, پورے کپڑے پہن کر کے ہمارے بچیوں کو آنے کی اجازت دو گے, ڈانس اور گانے میں ہمارے بچے شریک نہیں ہوں گے, اس کی گارنٹی دو گے, تب ہمارے بچے تمہارے اسکول میں آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے. یہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے بچوں کو یہ میسج جائے گا کہ ہمارا باپ خدا سے ڈرتا ہے, یہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا. اسے اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بچے آخرت میں جہنم کی آگ سے بچیں. دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی بنایا, دنیا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, آخرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.